سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ اس وقت گھر سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا اور فوراً اپنی سہیلی کی طرف آ گئی، لیکن وہ بھی شاید اس وقت اپنے کام پر گئی ہوئی تھی اور مجھے اس وقت کسی پناہ کی ضرورت تھی۔ میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس وقت میں شدید تھکی ہوئی تھی اور بخار کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نے یہیں پر رکنے کا ارادہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر میں میری سہیلی واپس آ جائے گی، اسی لیے میں اس کی جھگی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس نے مجھے بہت سہما کر رکھ دیا تھا اور مجھے اب گھر جانے سے خوف آ رہا تھا کہ کہیں میری سوتیلی ماں مجھے مارنے نہ لگ جائے، اور اس بات کی مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں اسی لیے تو گھر سے بھاگ آئی تھی اور یہاں پر اپنی سہیلی کے پاس آ گئی تھی، لیکن وہ بھی نہ جانے کہاں گئی ہوئی تھی۔ مجبوراً مجھے یہیں پر بیٹھنا پڑا۔ آج میں بہت تھک بھی گئی تھی۔ اس وقت سارا جسم تھکن سے چور تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے بخار ہو رہا ہے۔ تبھی میں نے بستر دیکھ کر اس پر لیٹنے کی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر لیٹ کر جب طبیعت سنبھل جائے گی تو پھر سوچتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تو بالکل گھر واپس نہیں جانا جب تک ابا گھر واپس نہیں آتے، لیکن نہ جانے کس طرح میری وہاں پر آنکھ لگ گئی۔ اس وقت بستر پر لیٹے ہوئے مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کسی کی آغوش میں سر رکھ دیا ہے۔ میں بہت سکون سے وہاں پر لیٹی ہوئی تھی اور ایک دم ہی نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی اور میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ تبھی نہ جانے کس احساس کے تحت میری آنکھ کھولی تو میں نے چونک کر دیکھا تو کمرے میں عجیب سی نیلی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو دل کو محسوس ہو رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اس روشنی سے بھی زیادہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور پھر وہ میری طرف بڑی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص بہت خوبصورت تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی تکلیف کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں پر عجیب طرح کے نشان تھے جو مجھے چونکا رہے تھے۔ میں اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ تم کون ہو اور تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا، تبھی میں ایک دم سے جیسے چونک گئی۔ وہ نیلی مائل روشنی کا تصور اور وہ اس شخص کی جادوئی آنکھوں کا اثر سب غائب ہو چکا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، نہ جانے وہ کون تھا، میرا وہم تھا، خواب تھا یا کوئی حقیقت تھا۔ ایک دم سے مجھے اس جھگی سے خوف آنے لگا اور میں گھبرا کر باہر نکلنے والی تھی کہ تبھی اچانک جھگی کا پردہ ہٹا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا نام سمینہ ہے اور میری عمر 19 برس کی ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں اور 3 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک جھگی میں مقیم ہوں۔ میرا باپ نشہ کرتا ہے اور اکثر نشہ کر کے ادھر ادھر گرا پڑا رہتا ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور وہیں سے جو پیسہ کما کر لاتی ہے وہ گھر پر خرچ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اکثر ابا بھی اس سے وہ رقم چھین کر لے جاتا ہے، تو میری ماں پیچھے بڑبڑاتی رہتی ہے۔ یوں تو یہ میری سوتیلی ماں ہے، لیکن میں اسے اماں ہی کہتی ہوں، کیونکہ میری پیدائش کے وقت نہ جانے میری ماں میں کیا پیچیدگی ہو گئی تھی کہ وہ انتقال کر گئی تھی، اور پھر دادی کے لیے مجھے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابا تو ویسے بھی پہلے کوئی کام نہیں کرتے تھے، 2-4 دن کام پر جاتے اور ہفتوں گھر پر پڑے رہتے تھے، تو دادی کو ابا سے ویسے ہی کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن جب مجھے بھی سنبھالنا پڑ گیا تو دادی ہر وقت بڑبڑاتی رہتی تھی اور ابا کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ اپنی بچی کو خود سنبھالو، میں اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی۔ لیکن ابا بھی اپنی ناک سے یوں مکھی اڑاتے جیسے ان پر دادی کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ لیکن انہی دنوں میں دادی کو اچانک میری سوتیلی ماں کا رشتہ نظر آ گیا۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے مامی اور ماموں کے ظلم کی ستائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کسی بوجھ کی طرح انہیں سر سے اتار کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے ابے کا نشئی ہونا بھی قبول کر لیا اور میری سوتیلی ماں کا رشتہ ابا سے طے ہو گیا۔ دادی نے بھی دیر نہیں کی اور جھٹ نکاح کروا کر میری سوتیلی ماں کو گھر لے آئی۔ یوں میں ابھی صرف 2 ماہ کی تھی جب ابا کا نکاح ہو گیا اور سوتیلی ماں گھر آ گئی تھی۔ لیکن دادی کو جو امید تھی کہ سوتیلی ماں آتے ہی مجھے سنبھال لے گی اور میری پرورش کرے گی، اس نے مجھے بالکل بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتی تھی، اور جہاں پر میں رو رہی ہوتی وہ وہاں سے یوں گزر جاتی جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ دادی کو چاروں ناچار میرے سارے کام کرنے پڑتے تھے، لیکن اب یہ تھا کہ وہ ابا سے کوئی بات نہیں کہتی تھی، بلکہ میری سوتیلی ماں کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور گاہے بگاہے اسے اس بات کے تانے دیتی تھی
کہ تیرے مامے اور مامی نے تجھے سر سے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا ہے۔ شکر کر کہ ہم نے تجھے اپنا لیا ہے، ورنہ تو کہیں رول رہی ہوتی۔ میری سوتیلی ماں شروع میں تو چپ رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے، اور وہ بھی اپنی زبان کی تیزی کو سامنے لے آئی، اور یوں وہ چھوٹی سی جھگی ایک میدان کا منظر پیش کرنے لگی، اور آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ میں چھوٹی تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب یہ لوگ لڑتے تھے تو مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا، اور میں پریشان ہو جاتی تھی۔ میں بڑی ہو رہی تھی، میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا تھا۔ یوں تو اس دوران ان کے اپنے بھی 2 بچے ہو چکے تھے، اور وہ سارا دن ان میں مصروف رہتی تھی، یا پھر صبح کے وقت کام پر جاتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو 4 پیسے وہ کما کر لاتی تھی اور اپنے بچوں کا خرچ کرتی تھی، تو ابا اکثر مار پیٹ کر ان سے وہ پیسے بھی ہتھیار کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کیسے چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میں 5 برس کی ہوئی تھی کہ دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ اب انہوں نے مجھے گھر کے کاموں میں طاق کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تر کام مجھ سے ہی کرواتی ہوتی۔ چونکہ وہ لوگوں کے گھروں کا کام کر کے تھکی ہاری واپس آتی تھی، اس لیے اس گھر کے سارے کام مجھ سے ہی کرواتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے برتن دھونا، کپڑے دھونا اور ہانڈی روٹی کرنا سیکھ لیا تھا، اور اب میں یہ سارے ہی کام کرتی تھی۔ ابا جو پہلے 4 دن کام کر لیتے تھے، اب تو مہینوں بیت جاتے تھے، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے۔ گھر آتے تو جو پڑا ہوتا وہ کھا لیتے، اور جاتے جاتے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتے۔ اگر پیسے نہ ملتے تو اس چیز کو بیچ کر اپنا گزارا کر لیتے۔ ان حالات میں میری سوتیلی ماں بڑبڑاتی رہتی اور انہیں بولتی رہتی۔ تب ابا بھی غصے میں آ کر کبھی ان پر ہاتھ اٹھا لیتے، اور اس لمحے میں سہم سی جاتی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، اور میں ڈر کر اکثر چارپائی کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری عمر بڑھ رہی تھی، 12 برس کی ہو چکی تھی، اور میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی اب اسکول جانے لگ گئے تھے، تو میں بھی انہیں حسرت سے دیکھتی۔ ایک دن میں نے بھی اپنی سوتیلی ماں سے کہہ دیا، اماں مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دو۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہنے لگی، کیسے داخل کروا دوں؟ تیرا باپ کوئی کمائی کر کے لے کر آتا ہے، الٹا مجھے تم دونوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ میرے تو نصیب ہی خراب تھے جو تیرا باپ میری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ میری سوتیلی ماں کے اس رویے نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تاہم میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، اور جب وہ پڑھتے تو میں بھی ان کے پیچھے دہراتی رہتی، اور یوں آہستہ آہستہ مجھے کچھ نہ کچھ آتا گیا۔ یہ میرا شوق تھا، اور پڑھائی سے میری محبت تھی کہ میں نے ان سے ہی دیکھ دیکھ کر گھر پر کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کی بدولت اب میں کھانا پکانے میں طاق ہو چکی تھی، اور باقی کاموں میں بھی ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں میں میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اب تمہیں بھی میں کسی کوٹھی پر کام پر لگوا دوں گی، اور تم اب وہاں پر کام کیا کرنا، تاکہ تمہارے بھی 4 پیسے گھر پر آئیں اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہوں۔ ان دنوں میں چونکہ میری سوتیلی ماں پھر سے حاملہ تھی، اسی وجہ سے آج کل اس نے صرف 2 گھروں کا ہی کام پکڑا ہوا تھا، اور باقی 2 گھروں میں اس نے مجھے کام دلوا دیا۔ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ سوتیلی ماں کے آگے آج تک میری کچھ چلی تھی جو اب چلنی تھی، اور پھر باپ بھی چونکہ نشئی تھا جو میری سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، تو میں کیسے ان سے بھی کسی مدد کی امید رکھ سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ کام پر جانے لگی۔ صبح 2 گھروں کا کام نپٹا کر آتی، اور پھر دوپہر کو آ کے اپنے گھر کا کام کرنے لگ جاتی، کیونکہ میری سوتیلی ماں ذرا باہر کا کام کر کے ہی اتنا تھک جاتی تھی کہ ساری دوپہر پھر وہ آرام کرتی رہتی تھی۔ ان کے پاس ویسے بھی بچہ ہونے کا بہانہ تھا، اسی لیے سارے کام مجھے کرنا پڑتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں بہت تھکنے لگ گئی تھی۔ لوگوں کے رویے اور گھر کے کام کاج کی زیادتی نے میری صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں بہت تھکی تھکی رہنے لگی تھی، اور اکثر مرجھائی ہوئی رہتی تھی۔ میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور خوراک کی کمی کے باعث میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اور نہ ہی میں دیکھنے میں صحت مند لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں جیسے ایک مشین بنتی جا رہی تھی۔ صبح دونوں گھروں کا کام کرنا، اور پھر شام کو اپنے گھر کا کام کرتے رہنا، اور رات تک اسی میں مصروف رہنا۔ چھوٹے چھوٹے کتنے ہی کام تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ ہماری جھگی چھوٹی سی تھی، اور اس کی صاف صفائی کو اتنا وقت نہیں لگتا تھا، لیکن باقی کاموں میں بہت وقت لگتا تھا۔
یوں تو میری سوتیلی ماں کی بھی ایک بیٹی تھی، لیکن اس نے اسے کام پر نہیں لگایا تھا، بلکہ اسے پڑھنے کا مشورہ ہی دیتی رہتی اور یہی کہتی کہ تم صرف پڑھائی کرو تاکہ تم آگے بڑھ سکو۔ اور جب میں اپنی سوتیلی ماں کا یہ دوہرا معیار دیکھتی تو میرے دل میں عجیب سی اداسی اتر آتی اور مجھے ابا سے ڈھیروں گلے شکوے محسوس ہوتے کہ اگر آج وہ بالکل ٹھیک ہوتے تو شاید میرے بھی حالات مختلف ہوتے، یا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید میں بھی اسی طرح پڑھ لکھ پاتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میں اب اس روٹین کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے پھر بیٹا ہوا تھا اور وہ آج کل بہت خوش تھی۔ اس کا مزاج بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے اس نے آج کل میرے اوپر سختی کی کمی کی ہوئی تھی اور میں اتنے میں ہی بہت مطمئن تھی۔ یہاں ارد گرد کی جھگیوں میں کم و بیش ہمارے جیسے ہی حالات تھے اور ہمارے جیسے ہی لوگ تھے۔ ان کے گھر کی بھی تقریباً وہی کہانی تھی جو ہمارے گھر کی تھی۔ یوں تو میں کسی کے گھر نہ تو آتی تھی نہ جاتی تھی، لیکن کام پر آنے جانے کے دوران میری دوستی نوری سے ہو گئی تھی۔ نوری ایک بہت اچھی لڑکی تھی، میری ہی ہم عمر تھی، اور اکثر وہ مجھے ہمت دیتی اور کہتی کہ تم اپنی سوتیلی ماں سے اتنا خوفزدہ مت ہوا کرو، تمہاری تنخواہ پر تمہارا بھی اپنا حق ہے، سارے پیسے اس کے ہاتھ پر نہ رکھا کرو، کچھ پیسے اپنے لیے بھی رکھا کرو جن سے اپنے شوق پورے کر لیا کرو۔ کبھی کپڑے بنا لیے، کبھی جوتا لے لیا اور کبھی سنگھار کا کچھ سامان لے لیا کرو۔ اس کی باتیں مجھے بہت اچھی تو لگتی تھیں، لیکن وہ سب کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نوری کو سن سن کر خوش ہوتی رہتی تھی اور اکثر جب وہ اپنے گھر کے بارے میں بتاتی تو میں بہت حیران ہوتی۔ اس کے ابا دہاڑی دار مزدور تھے اور اماں بھی ہماری ہی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ نوری اس حوالے سے خوش قسمت تھی کہ اس کی ماں اور باپ دونوں اس کے گھر کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نوری اپنی ماں کا محبت سے ذکر کرتی تو میرے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی۔ مجھے بھی اپنی ماں کی یاد آتی جس کی شکل تک نہیں مجھے پتہ تھی، اور میں سوچتی کہ نہ جانے کیوں اللہ نے اماں کو اتنی جلدی بلا لیا۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید آج میں بھی ایک مختلف شخصیت کے مالک ہوتی، شاید میں بھی نوری کی طرح ایک اچھی زندگی جی رہی ہوتی۔ میرے اندر اکثر یہ اداسی اٹھتی تھی اور میں گھنٹوں پریشان رہتی تھی۔ تاہم میری سوتیلی ماں کے رویے اور گھر کے حالات کی وجہ سے میں بہت کم گو ہو گئی تھی۔ اب مجھے بات کرتے ہوئے بہت جھجک محسوس ہوتی تھی۔ یہی لگتا تھا کہ نہ جانے میری بات کوئی سنے گا بھی کہ نہیں اور اس پر عمل بھی کرے گا کہ نہیں۔ ان باتوں نے مجھے عجیب سا بنا دیا تھا اور میں ہر وقت خوفزدہ سی دکھائی دیتی تھی۔ کیونکہ آج کل میری سوتیلی ماں کا موڈ اچھا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی میں بھی مطمئن تھی۔ آج میں معمول کے مطابق کام پر گئی تھی۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے دوران ہی مجھے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، سمینہ، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، سچ سچ بتانا۔ بیگم صاحبہ کا انداز کافی کڑا اور سخت تھا۔ میں ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی اور کہا، جی بیگم صاحبہ بولیے، میں سچ کہوں گی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے جب پوچھا تو کہنے لگی، کل تم نے میرے کمرے کی صفائی کی تھی، وہاں پر میرا ایک ہار پڑا ہوا تھا، اب وہ ہار وہاں سے غائب ہے، کیا تم نے کہیں دیکھا ہے؟ بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا تو میں پریشان ہو گئی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، وہ ہار کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں بیگم صاحبہ کو کہا تو بیگم صاحبہ نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ تاہم اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی اور میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کس نے چرایا ہے، اور اگر وہ ہار نہیں ملا تو بیگم صاحبہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس ہار کو نہیں ملنا تھا اور وہ نہیں ملا۔ میں تو پریشان سی گھر واپس لوٹ آئی تھی اور میرے آنے کے کچھ دیر بعد ہی گھر پر پولیس آ گئی۔ میری سوتیلی ماں بھی اس وقت گھر پر تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی۔ میں خود بوکھلا سی گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پولیس کیوں آئی ہے، اور جب انہوں نے ہار کے متعلق پوچھ گچھ کی اور گھر کی تلاشی لینا شروع کی تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بیگم صاحبہ نے مجھ پر شک کیوں کیا ہے، جبکہ میں انہیں صبح سب کچھ سچ بتا بیٹھی تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لی، لیکن انہیں ہار نہیں ملا اور وہ دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔
میری سوتیلی ماں ان کے جانے کے بعد غصے سے میری طرف مڑی اور کہنے لگی، کیوں ری سمینا، ہار تو نے چوری کیا ہے، سچ سچ بتا کہاں ہے وہ ہار۔ میری سوتیلی ماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی، جبکہ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں اماں، مجھے تو نہیں معلوم ہار کہاں ہے، میں نہیں جانتی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دم آگے بڑھی اور غصے سے میرے بال جھپٹ لیے اور کہنے لگی، مجھے سچ سچ پتا، آج تک گھر پر کبھی پولیس نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کبھی کہیں چوری کی ہے، کبھی آج تک کسی بیگم صاحبہ نے مجھ پر شک کا اظہار نہیں کیا، پھر آخر تیرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ سچ سچ بتا کہاں پر ہے وہ ہار، میں بیگم صاحبہ کو واپس کر کے ان سے معافی مانگ لوں گی۔ میری سوتیلی ماں نے بھی مجھ پر شک کرتے ہوئے جب مجھے کہا تو میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور روتے ہوئے کہا، اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے وہ ہار نہیں چرایا اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ بیگم صاحبہ کو مجھ پر شک ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن میں سچ بول رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور پھر آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کوئی چیز بغیر اجازت کے نہیں لی، تو اتنا بڑا ہار کیوں چراؤں گی؟ میں نے اپنی صفائی میں اماں سے کہا تو نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، اگر تیری بات جھوٹ نکلی تو تو اپنی خیر منانا، میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو یاد رکھے گی۔ وہ سارا دن میں نے ہانپتے کانپتے ہوئے گزارا تھا اور عجیب سا ڈر میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہار چوری کا الزام مجھ پر ہی ثابت ہو جائے گا اور یہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، میری سوتیلی ماں مجھے زندہ گاڑ دے گی۔ تبھی میں بے حد پریشان ہو کر گھر سے نکل آئی اور سیدھی اپنی سہیلی نوری کے پاس آ گئی۔ نوری چونکہ اس وقت گھر پر نہیں تھی، اسی لیے میں اس کا انتظار کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھ گئی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ چونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، ذہنی اور اعصابی طور پر مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اس وقت میرے جسم و دل میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو، اسی لیے میں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ اور تبھی اچانک جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے اس پراسرار شخصیت کو یہاں پر دیکھا تھا۔ وہ شخص بہت خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر سجی مہربان مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں ایک تکلیف سی تھی جو اسے پریشان ظاہر کر رہی تھی، لیکن چونکہ وہ کچھ بولا نہیں تھا، اس نے کچھ کہا نہیں تھا، اس کی مسکراہٹ ہی اتنی جاندار تھی کہ میں اسے بے ساختہ دیکھتی گئی۔ اس نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں اس کے اندر کے رازوں کو بیان کر رہی تھیں۔ اور تبھی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میں نے اس شخص کو دیکھا، لیکن میرا یہ احساس بڑا مضبوط تھا کہ وہ میرے ارد گرد ہی کہیں موجود ہے اور میں آنکھیں پھاڑے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور یہی سوچا کہ شاید وہ کوئی خواب تھا، لیکن نہیں، میرا وجود ہی اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی جیسے کہ یہ سب کچھ سچ تھا اور وہ شخص یہیں کہیں تھا۔ تبھی مجھے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور نوری چلی آئی۔ اس نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھا تو بے حد حیران ہوئی اور کہنے لگی، سمینا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ نوری نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں آج تک نوری کے گھر پر اس طرح نہیں آئی تھی، اور پھر میں نے اسے آج ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی بے حد پریشان ہوئی اور کہنے لگی، سمینا یہ تو کچھ اچھا نہیں ہوا ہے، اگر بیگم صاحبہ نے تم پر شک کیا ہے تو کس بنیاد پر کیا ہے، اور پھر اگر تم نے ہار نہیں چرایا تو کس نے چرایا ہے؟ نوری بھی اس بات سے پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگی، تمہاری سوتیلی ماں تو تمہارا جینا حرام کیے رکھے گی۔ میں نوری کی بات اچھی طرح جانتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہی ہے، کیونکہ نوری میرے گھر کے حالات اچھی طرح جانتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے بے شک لوگوں کے گھروں میں کام کیا تھا اور اتنے عرصے سے کر رہی تھی، لیکن آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس معاملے میں وہ بہت ایماندار تھی، لیکن اب میرے پیچھے پولیس کا گھر پر آ جانا اور اس طرح سارے گھر کی تلاشی لینا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اسی بات نے میری سوتیلی ماں کو تقریباً پاگل کر دیا تھا۔ وہ غصے میں اپنے حواس کھو رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالے، کیونکہ اس طرح اس کی نیک نامی پر حرف آ رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی
اور ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اب اچانک ہی ایسی کسی بات کا ہو جانا اس کے لیے بہت بڑا تماچا تھا۔ تبھی اچانک میں نے وقت دیکھا تو کافی زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نوری سے یہ کہہ کر اٹھائی، نوری میرے حق میں دعا کرنا کہ میں اس معاملے میں بے قصور ثابت ہو جاؤں، ورنہ شاید میری سوتیلی ماں مجھے گھر سے نکال دے گی۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں نوری سے کہا اور چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اس وقت میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور دل میں آنسوؤں کا ایک طوفان امٹتا آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کس طرح خود کو بے قصور ثابت کروں۔ میں گھر آئی تو اماں نے مجھے دیکھ کر غصے سے پھر بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، خبردار جو میرے گھر میں قدم رکھا۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے غصے سے دھکا دیا۔ میں یہاں پر بہت بے بس تھی اور اس وقت اپنے آپ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم سمجھ رہی تھی۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کی، ان سے معافی مانگی، لیکن اماں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور وہ یہی کہے جا رہی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں سمجھ گئی تھی کہ ابھی اماں بہت غصے میں ہیں اور مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے گی، اسی لیے میں واپس نوری کے پاس آ گئی۔ نوری مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اماں نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ ہی میرا بستر لگا لیا اور کہنے لگی، سمینہ تم آرام سے سو جاؤ، باقی معاملہ کل دیکھیں گے، ابھی پریشان مت ہو۔ نوری نے تو مجھے بہت حوصلہ دیا تھا اور وہ خود تو کچھ دیر کے بعد لیٹ کر سو گئی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں اس وقت اپنے ساتھ گزرنے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح خود کو بے قصور ثابت کروں۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں بے بسی سے رونے لگتی۔ تبھی اچانک ایک دم سے کمرے میں پھر سے نیلگوں روشنی محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے یہاں پر کوئی آیا ہے۔ میں ایک دم چونک گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے، اور تبھی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ سب کچھ سچ تھا۔ اور پھر ایک دم مجھے وہ سامنے دکھائی دینے لگا۔ آج بھی اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تکلیف کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، سمینہ تم بے قصور ہو اور اپنی صفائی میں تم کہہ سکتی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی بیگم صاحبہ سے کیا کہنا۔ اس کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی تھی اور اسے کہا کہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ میرا دل ایک دم تیز دھڑک رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آگے سے کوئی ایسی بات کرے گا جو بہت پراسرار ہوگی، اور وہی ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں اور یہاں پر کسی وجہ سے قید ہوں، تبھی تو میں تمہارے حوالے سے سب کچھ جانتا ہوں۔ تم جب اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کروں گا۔ اس نے مجھے کہا تو ایک لمحے کے لیے خوف کی سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی اور مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزاد ہے۔ اگر وہ جنزاد ہے تو میری مدد کیسے کرے گا؟ وہ کس طرح جانتا ہے کہ آخر چور کون ہے اور کس نے وہ ہار چرایا ہے؟ تبھی اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا کچھ جانتا ہوگا۔ اس کے علم میں یہ سب کچھ کیسے آیا؟ میری حالت کے جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بے شک میں یہاں پر قید ہوں، لیکن میں جنات کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے اوپر یہ خاص کرم ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر میں تمہارے دل کا حال جان گیا تھا، اور تبھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آخر چور کون ہے اور کس نے وہ ہار چرایا ہے۔ اب تمہیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بے قصور ہو، اور مجھے پوری امید ہے کہ تم ایسا کر لوگی۔ اس نے بڑی امید سے میری طرف دیکھا تو بے ساختہ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر ایک خیال آنے کے تحت میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں پر کیوں قید ہو؟ آخر تمہارا ایسا کیا جرم ہے؟ میری بات سن کر وہ بڑی پھیکی سی ہنسی ہنسا اور اس کی آنکھوں میں وہی تکلیف دکھائی دینے لگی جو میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی۔ کہنے لگا، دراصل کسی جادوگر نے جادو کے زور سے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، تب میرے پاس اتنی طاقتیں نہیں تھیں اور نہ ہی میں اس کے جادو کا مقابلہ کر پایا، اور پھر یہاں پر قید ہو گیا۔ اب اس دن سے میں اس کے جادو سے لڑ رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیسا جادو ہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہو پایا۔
اور میں یہاں سے آزاد نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں نے ان سے رابطے کی بہت کوشش کی لیکن ان کے بارے میں جان نہیں پایا۔ اب میرے اندر مایوسی اترتی جا رہی ہے اور اس مسلسل تکلیف نے مجھے بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے۔ میری کافی طاقتیں کم ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ بس تم دعا کرنا کہ میں بھی یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے اپنا گھر اور گھر والے بہت یاد آتے ہیں۔ اس جن ذات کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی تھی اور تبھی مجھے افسوس ہوا، نہ جانے کس جادوگر نے اس کو یہاں پہ قید کر دیا اور کیوں کیا۔ میں اب صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ صبح جا کر جب میں بیگم صاحبہ سے بات کروں گی تو یقیناً وہ میری بات کو سمجھیں گی بھی اور اس پر عمل بھی کریں گی۔ وہ رات میری سوتی جاگتی کیفیت میں گزر گئی تھی اور بے اختیار میں جن ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے میری اتنی مدد کی، اور مجھے اب اس بات کا یقین ہو رہا تھا کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے اپنے گھر واپس جا سکوں گی۔ اگلے دن صبح نوری کو بتا کر میں وہاں سے نکل آئی اور سیدھی بیگم صاحبہ کے پاس گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے سامنے دیکھا تو بہت غصے سے کہنے لگی، نوری، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اگر تو میرا ہار واپس کر دو گی تو پھر یہاں پر کام جاری رکھ سکو گی، وہ بھی اس صورت میں کہ تم جاتے وقت اپنی تلاشی دیا کرو گی، لیکن اگر ہار واپس نہیں کرنے آئی تو پھر پولیس کا انتظار کرو، جیسے ہی ان کی تفتیش مکمل ہوگی تو تمہارے پاس آ جائیں گے۔ بیگم صاحبہ کی نفرت نے میرے اندر ایک عجیب سی بیزاریت پیدا کر دی تھی، لیکن مجھے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا تھا، اسی لیے میں نے بیگم صاحبہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان سے کہا، بیگم صاحبہ، دراصل میں آپ کو کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ کا ہار چونکہ آپ کی سنگھار میں اس پر پڑا تھا تو وہ چیزیں اٹھانے کے دوران کہیں اس کے پیچھے گر گیا ہے اور یہ غلطی آپ کے شوہر سے ہوئی ہے۔ آپ ایک بار وہاں پر اچھی طرح سے چیک کروا لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا ہار وہاں سے مل جائے گا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ نے یوں مجھے دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی اور بیگم صاحبہ نے دوسری ملازمہ کو بول کر خود اس کے ساتھ جا کر جب وہاں پر ہار دیکھا تو واقعی وہاں پر ہار پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بیگم صاحبہ بہت حیران ہوئی تھی اور حیرت کے مارے کہنے لگی، سمینہ، تمہیں کیسے اس ہار کے بارے میں پتہ چلا؟ تم کیسے جانتی تھی اور تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیگم صاحبہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا، بیگم صاحبہ، مجھے خواب میں نظر آیا تھا، میں رات کو نفل نماز پڑھ کے سو گئی تھی اور اللہ سے دعا کر کے سوئی تھی کہ وہ مجھے بے گناہ ثابت کر دے۔ تبھی خواب میں مجھے یہاں کا اشارہ ملا تھا اور اسی لیے میں بڑی مطمئن سے انداز میں آئی تھی۔ میں نے ہار نہیں چرایا، نہ ہی میں چور ہوں۔ بے شک میں غریب ہوں، لیکن آج تک کبھی کسی کی چیز چرانے کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ آپ آئندہ میرے بارے میں غلط گمان مت کیجیے گا۔ بے شک آپ مجھے کام پر رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن میرے بارے میں جب بھی سوچیں تو اچھا سوچیں۔ میں نے یہ کہہ کر وہاں سے واپس نکلنا چاہا، لیکن بیگم صاحبہ کی آواز نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، سمینہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہار گھر پر ہی ہے، وہاں گر گیا ہے، لیکن تمہاری ایمانداری نے مجھے متاثر کیا ہے، اور پھر جس طرح تم نے اللہ سے مدد مانگ کر خود کو بے گناہ ثابت کیا ہے، میں تم سے بہت شرمندہ ہو گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، تم کام جاری رکھ سکتی ہو۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے یہ کہا تو میں ایک دم خوش ہو گئی، کیونکہ اس کام کے چھوٹنے کا مطلب تھا ہزاروں روپے کا نقصان، اور ابھی میں یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اماں کبھی بھی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ میں نے خوشی خوشی بیگم صاحبہ سے حامی بھر لی۔ بیگم صاحبہ نے میری تنخواہ بھی موقع پر بڑھا دی تھی اور اس کے لیے میں ان کی بے حد مشکور تھی۔ بیگم صاحبہ کا کام ختم کر کے میں گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی، لیکن اب کی بار وہ کچھ نرم دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی میں نے جھجکتے ہوئے اماں کو آج ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ تو نے بہت اچھا کیا کہ خود کو بے گناہ ثابت کر لیا۔ اب مجھے پوری امید ہے کہ بیگم شاہ دوبارہ کبھی تجھ پر شک نہیں کریں گی۔ ایمانداری سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھلا، اور تو اس امتحان میں پورا اتری ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کے یہ الفاظ مجھے اپنے لیے کسی تمغے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے، اور بے اختیار میں نے ان کو بیگم صاحبہ کی تنخواہ بڑھانے کا بھی بتا دیا، جسے سن کر اماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تب مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا
کہ مجھے تنخواہ بڑھانے کا نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بیگم صاحبہ جو اضافی تنخواہ دیتی وہ میں اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اب تو میں انہیں بتا چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میں گھر آ گئی تھی، اور اب اماں بھی شاید کبھی مجھ پر شک نہ کرتی۔ میرے معاملات تو کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، لیکن اب مجھے اس جن ذات کی فکر تھی جو وہاں پر قید میں تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میں نے اس کا شکریہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے بتا سکی تھی۔ آج کیونکہ میں کام سے ذرا جلدی فارغ ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا کہ سیدھی نوری کے پاس چلی جاؤں، تاکہ جا کر اس جن ذات سے بھی مل آؤں اور اس کا شکریہ بھی ادا کر کے آؤں۔ یہی سوچ کر میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی نوری کی جھگی میں آ گئی۔ نوری اس وقت کام سے ابھی نہیں لوٹی تھی، اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ تب پھر میں اس کی جھگی میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم میں نے اپنے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، تم جہاں کہیں بھی ہو، مجھے اتنا معلوم ہے کہ تم اس وقت مجھے سن رہے ہو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے، اور تمہاری مدد کی بدولت ہی میں اپنے اوپر لگے ہوئے اس الزام کو جھوٹا ثابت کر پائی، اور اب بیگم صاحبہ کی نظر میں میری عزت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اماں بھی آج کل مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ بہتری آئی ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اگر میری مدد نہ کرتے تو شاید یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا۔ تمہارا شکریہ۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی ایک دم سے ایک نیلی سی روشنی کمرے میں ظاہر ہونے لگی، اور پھر وہ شخص میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت بہت اداس تھیں، اور چہرے پر بھی ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ کی بجائے ایک پریشانی سی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے فکرمندی سے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، قید میں ہوں نا، اسی لیے پریشان ہوں، کیونکہ ابھی تک رہائی کا کوئی سندیسہ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی رہا ہوا سب سے پہلے اس جادوگر کا سر قلم کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم گھبرا سی گئی تھی، تاہم کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا، کوئی تو ایسا حل ہوگا، کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جس کے ذریعے تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، ہاں ایک راستہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا، نکلنا ہوگا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا، ایسا کیا راستہ ہے؟ تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور میں یہ سب کرنے کے لیے یہاں سے جا نہیں سکتا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس نے ایک امید کے تحت جو مجھ سے پوچھا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ بات سن کر ہی میں خوف سے کانپ گئی تھی، لیکن اب مجھے اس کے احسان کا بدلہ بھی چکانا تھا اور اس کی مدد بھی کرنی تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً حامی بھر دی اور اسے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے بتا دینا کیسے کرنا ہے، میں کر لوں گی اور تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ میں نے اسے ہر ممکن تسلی دی اور اٹھ کر وہاں سے آ گئی، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے میرا دل عجیب طرح سے بھاری تھا اور خوفزدہ ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ اس کام کی حامی بھرنے کی؟ نہ جانے یہ کام کتنا خطرناک ہے، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ عجیب سوچیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں، اور میں اب اسے ہاں کرنے پر پچھتا رہی تھی، لیکن پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے مطمئن ہو گئی کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی تو مجھے اس کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ بغیر کسی غرض اور لالچ کے کیا تھا، اور مجھے بھی اس کی مدد ایسے ہی کرنی چاہیے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں مطمئن ہو گئی، اور اب میرا خیال تھا کہ یہ کام بہت آسانی سے ہوگا۔ اگلے 1-2 دن میری مصروفیت میں گزرے تھے، اور تیسرے دن جب مجھے خیال آیا تو میں فوراً اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے سارا طریقہ سمجھا دیا تھا، اور میں اسے اچھی طرح سمجھ کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اب مجھے شام کو مغرب ہونے کا انتظار تھا۔ مغرب کے بعد یہی اس عمل کو شروع کرنا تھا، اور پھر اس کے لیے میں ابھی سے بہت ہمت کر رہی تھی۔ شام کو جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو میں اماں کو بتا کر گھر سے نکل آئی۔ اماں کو میں نے یہی کہا تھا کہ میں نوری کی طرف جا رہی ہوں، لیکن در حقیقت میری منزل کہیں اور تھی، اور میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنی جھگیوں کی بستی سے باہر آنے کے بعد جب میں مین سڑک پر آئی تھی، سامنے مجھے ایک بڑا قبرستان دکھائی دیا۔ یہ علاقے کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا، اور یہاں پر بہت سارے لوگ دفن تھے۔ حالانکہ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا
اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں آگے بڑھنے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے آگے بڑھنا تھا اور یہ کام ضرور کرنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کے ورد کو جاری رکھا اور آگے بڑھتی گئی۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد بھی خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں پوری طرح لے لیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور میں کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور پھر ایک جگہ سے قبر کی مٹی کو اٹھایا اور واپس پلٹنے لگی۔ اس وقت میرے دل میں بہت شدید خوف تھا۔ میں قرآنی آیات کا ورد مسلسل جاری رکھے ہوئے تھی اور اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں قبرستان سے باہر نکلی اور قبر کی مٹی کو میں نے اپنے دوپٹے کی گرہ میں اچھی طرح باندھ دیا تھا۔ یہ مٹی مجھے اس جن ذات کو دینی تھی، اسی نے اس مٹی کا کچھ کرنا تھا اور پھر ہی وہ آزاد ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب عمل کیوں تھا اور کیسے تھا، لیکن جیسے اس نے مجھے کہا تھا میں نے ویسے کر دیا، اور اب مجھے امید تھی کہ کم سے کم وہ یہاں سے آزاد ہو جائے گا اور واپس اپنے گھر چلا جائے گا۔ بستی میں واپس آنے کے بعد میرا خوف قدرے کم ہو گیا تھا اور اب میں پہلے سے کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ میں سیدھی نوری کے گھر چلی آئی تھی اور بھولی ہوئی سانسوں کے درمیان میں نے اس سے پانی کا گلاس مانگا۔ وہ فوراً لے آئی، میری حالت کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ میں نے اسے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک کام کرنے گئی تھی، وہاں سے راستے میں کتا پیچھے لگ گیا تو بھاگتے ہوئے آئی ہوں۔ نوری سمجھ کر مسکرا دی، اور تبھی وہ باہر کسی کام سے گئی تو میں نے اس جن ذات کو مخاطب کیا اور کہا، سنو، میں مٹی لے آئی ہوں، یہ تمہاری امانت ہے، میں یہاں پر رکھ رہی ہوں، تم لے لینا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا یہ عمل تمہارے کسی کام آئے گا اور تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں نے یہ کہہ کر اس مٹی کی چھوٹی سی تھیلی کو ایک جگہ پر چھپا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ سمجھ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ آئی تھی، دل میں ڈھیروں اطمینان تھا اور اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے محسن کے کام آئی، اور اب کم سے کم مجھے اس بات کا اطمینان رہے گا کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے۔ میں بہت مطمئن ہو کر سوئی تھی، مجھے مکمل یقین تھا کہ وہ اب تک واپس چلا گیا ہوگا۔ صبح اٹھ کر جب میں اپنے کام پر جانے کے لیے نکلی تو گھر سے تھوڑا دور ہی مجھے ایک شخص پر کچھ عجیب سا گمان ہوا اور میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی تو تبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ مجھے پہچان کر وہ ایک دم میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے ہی رکا ہوا تھا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اتنے سالوں کی قید کے بعد آج آزاد ہوا ہوں، اور یہ سب میں صرف تمہارا ہاتھ ہے۔ تم نے جس طرح میری مدد کی ہے کوئی بھی میری مدد نہ کرتا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس جن ذات نے احسان سے مغلوب انداز میں مجھے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، تم نے بھی تو میری مدد کی تھی، اس میں احسان والی کیا بات ہے؟ میرے سادگی سے کہنے پہ وہ مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا، نہیں، انسانوں میں تم پہلی ہو جس نے میری مدد کی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو لوگوں سے کہا، لیکن کوئی بھی اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، سب اس کام سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، لیکن تم نے ایک لڑکی ہوتے ہوئے بہت ہی ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر جا کر میرے لیے یہ مٹی لے کر آئی۔ میں شاید ساری زندگی بھی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ اس جن ذات کے انداز میں ممنونیت تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے احسان مندی تھی، اور میں یوں ہی شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے، لیکن ابھی تو مجھے جانے دو، مجھے کام سے دیر ہو رہی ہے، بیگم صاحبہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے آواز دے کر کہا کہ یہ رکھ لو۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریشمی تھیلا تھا جو اس نے مجھے دے دیا۔ میں نے ناسمجھی سے اس تھیلے کو تھام لیا، لیکن کام پر جلدی جانے کی وجہ سے میں نے اس وقت اسے کھول کر نہیں دیکھا، نہ ہی دھیان دیا۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو میرا دھیان اس تھیلے کی طرف گیا، اور جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اس رقم کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ رقم لاکھوں میں تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں ہی مجھے یہ رقم دے گیا۔ میں اس رقم کو سامنے رکھ کر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ رقم میری بہت ساری مشکلوں کو آسان کر سکتی تھی اور میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک جن ذات کی مدد کر کے مجھے جو کچھ ملا اس نے میرا ہمت اور حوصلہ بہت بڑھا دیا تھا، اور بے ساختہ میں نے ممنون انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔
کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ یہ شکریہ ضرور سنے گا۔ میں نے اس رقم کو سنبھال کر رکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اماں کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر اماں کو میں نے رقم دے دی تو میرے ہاتھ پیر پھر سے کمزور ہو جائیں گے اور میں اماں کے زیر اثر آ جاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس رقم سے میں اپنے لیے کوئی بندوبست کروں گی اور اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیونکہ اماں کا رویہ پھر سے ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا جیسا پہلے تھا۔ وہ اب بھی بات بات پر میری تذلیل کرتی